اچھا، اب یہ جو سچویشن بن رہی ہے سر، اس میں اب دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صحیح مشورہ اور صحیح ٹائم پہ مشورے دیے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی اوبویسلی اس طریقے سے مین اسٹریم پہ آ کے فرنٹ پر نہیں بات کر رہی ہے، لیکن جو ماحول بن رہا ہے وہ ایک طرح سے انتشار کا ہے. مطلب جس طرح وفاق کے اوپر چڑھائی ہوئی اور سب کچھ ہوا، اس میں اوبویسلی گورنمنٹ کو پہلے بیک فٹ پر جانا پڑا، پھر جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ سوشل میڈیا پہ بے تحاشا پروپیگنڈا ان کے اور اداروں کے خلاف ہوا. آپ کے خیال میں اس سچویشن کو کیسے ٹیکل ڈاؤن کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے، میں بھی اس کا ممبر ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے اپنی پارٹی کی سی کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں. وہ مشاورت بھی کر رہے ہیں، پارٹی کے باقی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سی میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ چاروں صوبوں کی جو ہے رپورٹ پریزنٹ ہوگی اور سارا کچھ ڈسکس ہوگا، اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی پارٹی. جو بھی ہمارے کمیٹی یا چیئرمین صاحب یا جو بھی ہے جا کے پی ایم ایل این کے ڈیلیگیشن یا پرائم منسٹر صاحب سے ملتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ. اچھا، یہ جو خبریں تھیں، کیونکہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ڈسٹنس کر لیا ہے اپنے آپ کو، کہ جو کمٹمنٹ 26 امنڈمنٹ کے ٹائم پر ہوئی تھی وہ فلفل نہیں. اس پہ پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ بات کی ہے. وہ ایسی کیا کمٹمنٹس ہیں، اور اگر وہ نہیں ہوئی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی ایکسٹریم فیز میں جا سکتی ہے کہ ان سے اتحاد سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے؟ دیکھیں، تو پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں جو ہے ہر آپشن آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی ڈیفینیٹلی 26 امنڈمنٹ پہ، یا جو بھی ایکول ریپرزنٹیشن پہ، باقی جو ہماری کمیٹی بیٹھی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھی، جو انہوں نے فیصلے کیے تھے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس پہ وہ عمل درآمد اس کے اوپر نہیں ہوا. اگر عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر اس پہ جو ہے ڈیفینیٹلی اگر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے تو پھر ہماری ریزرویشن تو ہے، اور ریزرویشن اگر پی ایم ایل این یا حکومتی جماعت نے دور نہیں کیے تو پھر پارٹی کی سی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں، لیکن اتنا ایکسٹریم تک جا سکتے ہیں کہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں، یہ وہ آپشن ابھی پارٹی کی سی نے فیصلہ کرنا ہے. میں تو اپنا وہ مشورہ فیصلہ بھی یعنی ایک آپشن موجود ہے. وہ تو میں اپنا مشورہ ہی دے سکتا ہوں، باقی تو پارٹی کی سی نے جو فیصلہ کرنا ہے وہی آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ وہ تو میں ادھر ہی دوں گا. یہ بھی چلے. اچھا، ایک چیز اور بھی، وہ یہ کہ اداروں کا اس وقت جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ بظاہر آپ کو بھی پتہ ہے کہ اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر گورنمنٹ چلانا بڑا مشکل ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے. لیکن جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو، کیونکہ آپ کی شروع کی گفتگو سے مجھے لگا کہ جو سیف پیسج پی ٹی آئی کو ملا، جو سیف پیسج ان کو دیا گیا ساری چیزوں کو کرنے میں، اس میں کہیں نہ کہیں اندر بھی موجود ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ سب کیا. تو کیا یہ ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی نظر نہیں آ رہی؟ نظر آ رہی ہوں گی ڈیفینیٹلی. اگر میں یہ بات کر رہا ہوں اور آپ بھی اسلام آباد میں رہتی ہیں، اور ایک قسم کا ایک ہو کہ جی آپ نہیں آ سکتے، آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر آپ 4 رینجرز والے شہید کر دیں، پولیس والوں کو شہید کر دیں، اور اس کے بعد بھی آپ کو سیف پیسج ملتا ہے، زخمی تو اتنے پھر تو پولیس زخمی ہوئے. اور کر دیں. دیکھیں، جو کل اٹک کے جو ڈی پی او نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، کیا آپ پولیس اور رینجرز اور فوج اس لیے کھڑے کریں کہ وہ اپنی فار ایگزامپل زخمی کو اٹھاتے رہے، اپنی لاشیں اٹھاتے رہیں؟ وہ بارڈر پہ بھی لاشیں اٹھائیں فوجی، بالکل. وہ پاکستان کے اندر بھی آپریشن کرو لاشیں اٹھائیں، اور ادھر بھی لاشیں اٹھائیں. تو مطلب ہے کہ ان کے شہداء کو مطلب شہید کرتے رہیں گے، اور وہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور پھر آپ کہیں گے جی بس وہ آ گئے اور وہ چلے گئے، ہم خوشی منائیں گے جی وہ بھاگ کر چلے گئے ہیں اور پھر آ رہے ہیں، پھر آ جائیں گے، پھر بھاگ کے چلے جائیں گے. تو اس میں جو ڈیمیج ہو رہا ہے، جو لوگ شہید ہو رہے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان ہو رہا ہے، جس طریقے سے آپ لوگوں کے کاروبار کو تباہ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں جو انٹرنیٹ کی بندش ہوتی ہے، اگر آپ مہینے میں ہفتہ انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، پھر اب جو انٹرنیٹ کی سچویشن اب چل رہی ہے، مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کے نام کی چیز پاکستان میں اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے. آپ دیکھیں لوگوں کے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، اربوں روپے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ریونیو ہو، چیزیں ہوں، ادھر آپ کاروبار، ادھر ریونیو مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج چڑھ رہی ہے، ادھر آپ لوگوں کا جو ہے آن لائن کاروبار تباہ کر رہے ہیں. تو کیسے چیزیں چل سکتی ہیں؟ بالکل ٹھیک. اچھا، یہ اس میں جب یہ پورا فیز تھا اس میں ایک اور بڑا کنفیوژن تھا، یہ ہلاکتوں کا جو کرائٹیریا ہے. چلیں ہمیں فوجی جو سیکیورٹی اہلکار تھے یا پولیس اہلکار تھے ان کا تو ایگزیکٹ نمبر پتہ ہے. پی ٹی آئی پہلے گنڈا پور صاحب نے کہا جی ٹرک بھر کے ہلاکتیں ہوئی ہیں اور لوگ لائے جا رہے ہیں باڈیز ان کی. پھر وہ گور صاحب نے اس پہ کہا کہ نہیں وہ تو 12 ہیں. ابھی 2 دن پہلے خان صاحب کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ ہوتا ہے، مطلب وہ جیل میں ہے، اس پہ انہوں نے لکھ دیا کہ درجنوں ہلاکتیں ہیں. تو ایگزیکٹ کیا سچویشن ہے؟ مطلب نہیں، وہ میرے خیال میں کرم کی بات کر رہے تھے اور اس کو جو اٹیچ کر رہے تھے بیچوں کے ساتھ. اچھا، دیکھیں ہم کسی بھی اس چیز کے فیور میں نہیں ہیں کہ پولیٹیکل ورکر جو ہے اس قسم کا جو ہے وہ شہادتیں ہوں یا زخمی ہوں جو بھی ہیں. اب یہ کہتے تو ہے کہ ہمارے اتنے شہید ہو گئے، مر گئے، 1200 جو بھی ہیں. کون سے لیڈر نے جا کے کسی کے گھر دعا نہیں، کی؟ کچھ تو 600 کا نمبر کوٹ کر رہے ہیں. 1000 بھی ہو جائیں، چلو کسی کے جنازہ دیکھے آپ نے؟ کسی کے آپ نے دیکھا کسی اس کے پارٹی کا لیڈر کسی گھر دعا کرنے گیا ہو؟ کہیں آپ نے لوکل جنازے دیکھے؟ ایسی سارا ڈرامے بازی ہے کہ نہیں، وہ یہ گوگل ڈرائیو پہ کہیں انہوں نے کوئی کیو آر کوڈ کے تھرو کچھ پکچرز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، کہتے ہیں وہاں جا کے دیکھ لیں. جیسے کے پی جو ہے نا پیرس بن گیا فیس بک پہ، اس طرح کا یہ چیز. اچھا، ویسے آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں کچھ نہ کچھ شاید میں بھی ہو، لیکن یہ جو ایگزیجریشن کر رہے ہیں
اب مجھے تو اس پہ بھی خطرہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے 1 کروڑ روپے فی شہدا کے رکھے اور انہیں اس کے نام پہ پیسے نکال کر اور پھر اپنے نئے دھرنے کے لیے استعمال نہ کریں. اچھا